تا کاف زبر تک، فا پیش فو، وکیف تکفو، را واو پیش رو، نون زبر نا، تکفرون، کیف تکفرون. باللہ حاضر ہی، باللہ ہی، کیف تکفرون باللہ. واو زبر و، کاف نون پیش کن اور تعمیم پیش تم، وکن تم. وکیف تکفرون باللہ وکنتم. حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر ام، وا تا دو زبر تن، ام واتن، ام واتن، وکنتم امواتن. فا زبر فا اور حمزہ حا زبر اح، فاح. یا الف زبر یا، فاح یا، کاف میم پیش کم، فاحیاکم، فاحیاکم. وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، کیا بنا ثم. یا پیش یو، میم یا زیر می، یمی. تا پیش تو، یمی تو، اور کاف میم پیش کم، ثم یمیتکم، ثم یمیتکم. ثم یا ہا پیش یوح، یا زیر یی، یحیی. کاف میم پیش کم، یحییکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم. ثم الیہ، تارا پیش تر، جیم زیر جی، ترجی، عین واو پیش او، ترجی او، اور نون زبر نہ، ترجعون. رکیں گے تو پڑھیں گے ترجعون. وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا غلط لکھا ہے ترجعون، ٹھیک ہے ترجعون. ہا پیش ہو، ہول، لا اور زال یا زیر ذی، ہول لذی، ہول لذی. خا زبر خا، لام زبر لا، کیا بنا خالا، کیا بنا خالا. قاف زبر قا، کیا بنا خلق، هو الذی خلق. کاف میم پیش
कुम, लाम जबर ला, काफ मीम पेश, कुम क्या बना, खलक लकुम, हुवल्लज़ी खलक लकुम, हुवल्लज़ी खलक लकुम। तो अब देखो यहाँ पर आया ना तशदीद, तो आवाज रोकेंगे थोड़ा सा, हुवल्लज़ी खलक लकुम, मीम अलिफ जबर मा और फाया जेर फी, मा फी, लेकिन हम आगे मिलाएंगे इसलिए यहाँ पर जज्म नहीं देंगे, ठीक है। अब हो गया मा फिल अर्दी, जीम जबर जा, मीम या जेर मी, जमी और आइन दो जबर अन, जमी अन, मा फिल अर्दी जमीअन, हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीअन। सुम्मस, तवा, ता जबर ता, वाव खड़ा जबर वा, सुम्मस्तवा, इलस, हमजा जेर ई और लाम सीन जबर लस, क्या बना, इलस, सुम्मस्तवा इलस समा ई, इलस समा ई, फा जबर फा, सीन वाव जबर सौ, फसौ, वाव खड़ा जबर वाह, क्या बना, फसौ वा, हुन्ना, हुन्ना फसौवा हुन्ना, सबअ सुम्मस्तवा इलस समाई फसौवाहुन्ना सबअ, सीन जबर सा, मीम खड़ा जबर मा, समा, वाव खड़ा जबर वा, समा, तीन, तादो जेर तीन, सबअ समावातिन, सबअ समावातिन, रुकेंगे तो पढ़ेंगे सबअ समावात, ठीक है। जहां लंबी ता होगी उसको पढ़ते हैं, लेकिन अगर गोल ता होगी तो उसको हा बना देते हैं, ठीक है। यहां पर पढ़ेंगे फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, वहुवा, ठीक है। अब यहां पर वही बात रहेगी, अगर हम आगे मिलाएंगे तो फिर इसको त्यों पढ़ेंगे, ठीक है, वाव को भी इसके ऊपर फिर तशदीद आ जाएगा, लेकिन अगर यहां पर हम रुक गए फिर इसको आगे तशदीद देने की जरूरत नहीं है। वहुवा, बाजेर बी, काफ लाम पेश, कुल लाम जेर ली, वहुवा बिकुल्ली, शीनिया जबर शाई, हमजा दो जेर इन, शाई इन, आइन जबर आ, लाम या जेर ली, अली अलीम, वकैफ तकफुरूना बिल्लाहि वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, और मिलाएंगे तो जमीअन सुम्मस्तवा, यहाँ पर मद भी आएगा, ठीक है, क्योंकि खड़ा जबर के बाद हमजा है। सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ
سماوات وہو بکل شیء علیم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا جہنمیوں کا ذکر آیا کہ اعدت للکافرین، کہ ایک ایسی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے کہ جس کا ایندھن کیا ہوں گے، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ پھر نیچے ہم نے اور پڑھا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ جو اللہ کی فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے انسان کتنا ہی برا ہے، کتنا ہی جو ہے غلطیاں کرے، لیکن پھر بھی آگ میں جلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو پھر آگ میں کیوں جلائے؟ چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت سزا دی اور اس کے بعد کہاں بھیج دے؟ جنت میں بھیج دے، زیادہ ہی اگر کچھ سزا دینی ہے، ورنہ تو اللہ کی ذات کیا ہے، بہت اونچی ذات ہے، ان کو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا جواب دیا گیا پہلا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ دیکھو تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غداری کی بات ہے، اور غداری کی سب سے زیادہ سخت سزا ہوتی ہے۔ ایک ذات جس نے تم کو عدم سے وجود دیا اور اس کے بعد تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی، ہر چیز تمہارے لیے بنائی، اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے، انکار کرنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں جنہوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو، ان کو اس ذات کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لہٰذا تمہیں جو سزا دی جائے گی یہ انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے کہ دو طبقے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ جس طریقے سے اللہ کے اندر رحم کرنے والی صفت ہے، جس طریقے سے اللہ کے اندر جو رؤوف محبت کرنے والی صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے اندر عدل کرنے والی صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے اندر جو ہے وہ انصاف کرنے والی صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے اندر جو ہے وہ غضب والی صفت ہے۔ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ اگر اللہ سب کو ہی معاف کر دے گا تو ان صفات کا مظاہرہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ تو ان صفات کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان میں عدل ہو، اور انسانوں میں عدل ہوگا تو جو ماننے والے ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، حالانکہ اگر تم غور کرو تمہیں معلوم ہوگا وکنتم جبکہ تم کیا تھے، امواتن مردے تھے، فاحیاکم تو اللہ نے تم کو زندگی عطا کی۔ پہلے کب مردہ تھے؟ وہی عالم ارواح میں حدیث میں بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری روحوں کو جمع کیا گیا اور روحیں کیسی مجندہ لشکروں کی شکل میں تھی، ساری کی ساری روحیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں ساری روحیں موجود تھی، اور ان سے عہد لیا گیا تھا الستو بربکم، ٹھیک ہے۔ فاحیاکم تو تمہیں جو ہے وہ رحم مادر میں تمہارے گوشت کی شکل بنائی گئی، اور اس کے بعد اس میں زندگی عطا کی، روح پھونکی گئی، تو ایک بار اللہ نے تمہیں کیا کیا، زندہ کیا۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک تو اس چیز کو بتایا گیا کہ بھائی جس ذات نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا کوئی کہے چلو جی میں نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، اس کو جواب دیا گیا تو اتنا غور تو کر، اگر تو یہ مانتا ہے کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اگر تمہیں یہ کہا جائے بھائی دوبارہ وہ پھر پیدا کرے گا مرنے کے بعد، تو یہ کوئی مشکل بات ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم زیادہ مشکل ہو دوبارہ پیدا کرنا یا آسمان جس کو اللہ نے بنایا؟ چلو پہلی بار پیدا کرنا سمجھ سکتے ہیں ہم، تھوڑا بہت مشکل ہو سکتا ہے پہلی بار کوئی چیز بنانا، لیکن دوسری بار اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی بار جب اس ذات نے تمہیں بنایا تو تمہیں کیا لگتا ہے افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے ہم تھک چکے ہیں کہ اب دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اگر پہلی بار تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو دوسری بار بھی تمہیں دوبارہ کیا کیا جا سکتا ہے، زندہ کیا جا سکتا ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو فاحیاکم اس نے پہلی بار تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں کیا کرے گا، زندہ کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مان لے، وہ کہے نہیں جی چلو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ انسان اس چیز کو مان لے، اس لیے کہ اگر
میرا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اب جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی مرنے کے بعد جو ہے بات ختم ہو جائے گی، مٹی ہو جائیں گے۔ اگر اس کے عقیدے کے مطابق بات جو ہے ختم ہو گئی، سارے مٹی ہو گئی، دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، تو میرا کوئی نقصان ہے؟ میرا بھی کوئی نقصان نہیں، اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو میرے سے تھوڑی پوچھا جائے گا بھائی تو کس ذات کو مانتا تھا، تو کس چیز پہ اعتماد کرتا تھا کہ دوبارہ زندہ کیا جائے۔ لیکن اگر میرا والا عقیدہ صحیح ہوا کہ دوبارہ پیدا کیا گیا، اس صورت میں تو اس کا نقصان ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، بھائی تو بتا، تو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے احتیاط بھی اسی چیز میں ہے کہ انسان جب یہ مان لیتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہ اس چیز کا بھی عقیدہ رکھے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو وہ آئندہ پیدا کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی طرف کیا کیا جائے گا؟ لوٹایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ پھر دنیا میں آؤ، پھر دنیا میں کرم کرو، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر ایسا کچھ نہیں، بس ایک بار تم مرو گے تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر یہ معاملات ختم۔ بلکہ سورہ سجدہ میں میرے خیال سے آیا ہے کہ وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، کہ اے ہمارے رب کہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، فہل الی مرد من سبیل، تو کیا اب کوئی واپس جانے کا راستہ نہیں ہے؟ ایک بار ہمیں اور بھیج دے، اب ہم کیا آئیں گے پکا اچھے اچھے نیک اعمال کر کے آئیں گے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی بھی حکمت ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، یہاں تو اس شخص کو وہ عذاب ذہن میں رہے گا، اور دنیا میں آئے گا تو پھر اس کے ذہن میں وہ عذاب ہوگا تو وہ اچھے اچھے عمل کرے گا۔ اگر یہ چیز ہوئی تو پھر تو امتحان ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو امتحان نہیں رہا۔ اور اگر وہ چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی، دنیا میں آئے تو پھر وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کر رہا تھا، تو اس لیے دوبارہ بھیجنے کا کوئی مطلب بنتا نہیں۔ ثم الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا یہ دیکھو، ایک تو تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب جاؤ خود انتظام کرو، نہ، وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے وہ جو زمین میں ہے جمیعاً، سب کا سب، کس نے بنایا؟ اسی نے۔ مطلب دنیا کی جن چیزوں میں لگ کر تم عبادتیں کرتے ہو ان چیزوں کی، ان کو بھی کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا، تو سیدھا ڈائریکٹ اسی کی عبادت کرو، ان چیزوں کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثم استوى، دنیا کو بنایا، پھر ثم استوى، پھر اس نے تجلی فرمائی الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو اس کو برابر کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کے، یعنی ان کو کتنے آسمان بنا دیا؟ 7 آسمان بنا دیا۔ پہلی چیز یہ دیکھیں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر آئے گا، دوسرے مقام پر آئے گا کہ زمین کو اللہ نے کتنے، زمین آسمان یہ ساری چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ سوال ہوگا کہ بھائی یہ کیوں اللہ نے اتنا ٹائم لیا ایک ایک دن میں، اور وہ دن کس حساب سے تھے؟ تو وہ یہ دن نہیں تھے جو ہمارے دن ہیں، وہ کس حساب سے دن تھے؟ اس لیے کہ اللہ تو ٹائم کے اندر ہے نہیں، وقت، یہ ساری باتیں کب کیے؟ وقت سے پہلے کیے، تب ٹائم ہی نہیں تھا، نہ تب ماضی تھا، نہ تب موجودہ زمان، نہ پاسٹ تھا، نہ فیوچر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وقت تو زمانہ بنانے کے بعد، سورج چاند بنانے کے بعد آیا، اس سے پہلے وقت تھا ہی نہیں۔ تو اس نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے، کتنے کتنے عرصے میں پیدا کیا، اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وقت تھا ہی نہیں۔ ثم استوى، پھر تجلی فرمائی آسمان کی طرف، اور آسمان کے کتنے بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ پہلے زمین کی چیزوں کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد آسمان کی چیزوں کو پیدا کیا، اور آسمان 7 بنائے۔ کس طریقے سے بنائے، کس طریقے سے نہیں بنائے، یہ متشابہات میں سے اللہ نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، جب سائنس کبھی ترقی کرے گی، اس مقام پر پہنچے گی تو ثابت ہو جائے گا 7 آسمان کس طریقے سے بنائے۔ قرآن کریم نے خود اس چیز کو بیان کیا، قرآن کریم نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ان قریب ہم کناروں میں، آسمان کے کناروں میں تمہیں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہی راستہ کیا تھا؟ صحیح راستہ تھا۔ تو ایک وقت آئے گا جب ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور انسان اتنی ترقی کرے گا کہ اس کے سامنے واضح ہو جائے گا، لیکن فی الحال یہ آیت متشابہات میں سے کیسے 7 آسمان بنائے، اللہ عالم۔ اللہ نے فرمایا ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی قدرت اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے خلق کر سکتا ہے، وجود میں لا سکتا ہے۔ اس کے بعد
تمہارے لیے ساری چیزیں بھی اس نے بنائی، ہر چیز پر قادر بھی ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، اور اس کے بعد ہر چیز کا اس کے پاس کیا ہے؟ علم بھی ہے۔ اور یہ ایسی صفات ہیں، جس ذات کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ جس میں ان صفات میں سے کوئی ایک کی بھی کمی ہوگی کہیں پر بھی، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔